آج سے کوئی 250 سال پہلے انگلستان کے شہر لیڈز کے نواحی علاقے میں بنے ایک شراب خانے میں کافی گہما گہمی تھی۔ کئی لوگ بینچوں اور کرسیوں پر بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جب رات کافی ہو گئی تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رش کم ہونے لگا۔ نشے میں چور رندان انگلستان گھروں کو کوچ کرنے لگے۔ شراب خانے کی خادمائیں بھی میز کرسیاں صاف کرنے کے بعد چلی گئیں۔ مالک نے بھی گلے سے تمام سکے اکٹھے کیے اور ملازم کو شراب خانہ بند کرنے کا کہہ کر چلتا بنا۔ ملازم نے دروازہ بند کر کے چابی جیب میں ڈالی اور جانے کے بجائے دھند میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایسے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک دور درخت کے پاس سے کوئی سایہ لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ آ گئے آپ؟ ملازم بولا۔ سب چلے گئے۔ آنے والے شخص نے منہ سے گلوبند اتارا۔ نیلی آنکھیں، پتلا لمبا وجود، پروقار چہرے کا حامل یہ شخص کسی دوسری دنیا سے آیا دکھائی دیتا تھا۔ مائی لارڈ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر مالک کو پتہ لگ گیا کہ میں نے آپ کو شراب خانے کے سامان پر اپنا تجربہ کرنے دیا ہے تو وہ میری جان لے لے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھے پیسے دیں گے، مگر کچھ سکے کمانے کے چکر میں کہیں میں ملازم کی آواز کانپنے لگی۔ ڈرو مت، یہ سکوں سے بھری تھیلی پکڑو اور شراب خانے کا دروازہ کھولو۔ آنے والے سائنسدان نے تھیلی ملازم کو تھما دی۔ شراب خانے کے اندر ملازم نے تمام ضروری سامان تیار کر رکھا تھا۔ کشید کرنے کی صحرائی، چمڑے کے پائپ، مضبوط مرتبان۔ سائنسدان نے تھیلے سے سفید پاؤڈر نکال کر سراہی میں ڈالا۔ سراہی کی گردن پائپ سے مضبوطی سے باندھ کر مرتبان کی تہہ تک لگائی۔ صاف پانی مرتبان میں بھر کر ڈھکن بند کیا، لیکن زائد گیس کے اخراج کا راستہ بھی ہو۔ بوتل سے کوئی تیل نکال کر سفید پاؤڈر پر گرایا۔ تیز کیمیائی عمل ہوا۔ پاؤڈر سے نکلنے والی گیس کے لاکھوں بلبلے پانی سے دباؤ ڈالنے لگے۔ ملازم کی آنکھیں پھٹ گئی۔ سائنسدان مسکراتے ہوئے بولا، یہ پکی ہوئی پانی کو بلبلے کی طرح مائل کر دے گی۔ بلبلے والا پانی؟ ملازم بولا، ہاں یہ دیکھو۔ سائنسدان نے گلاس پانی نکالا۔ دیکھو یہ بلبلوں کا بونچال، چکھو اسے۔ پہلے آپ؟ ملازم ڈرا ڈرا دکھائی دیتا تھا۔ سائنسدان نے ایک گھونٹ بڑا، آہ جارج تیار ہو گیا، تمہارے خود کے بیئر بار بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے جارج نے بھی ایک گھونٹ پیا۔ کافی مزیدار ذائقہ تھا، اس نے زندگی میں کبھی نہ چکھا تھا۔ پیارے دوستو، یہ سائنسدان جناب جوزف پریسلے تھے، علم کیمیا کے آسمان کا بہت چمکدار ستارہ، آکسیجن کو دریافت کرنے والا، عملی طور پر پہلی بار کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پانی میں ملا کر سوڈا واٹر بنانے والا۔ یہ سفید پاؤڈر اصل میں چاک تھا، یہ تیل گندھک کا تیزاب تھا۔ اس تعامل سے بننے والی گیس جسے پریسلے صاحب پکی ہوا کہہ رہے تھے، اور اس تعامل سے بننے والی گیس جسے پریسلے صاحب پکی ہوا کہہ رہے تھے اصل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ تھی۔ جس مشروب کو یہ حضرات بلبلے والا پانی کہہ رہے تھے، آج اسے ہم سوڈا واٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ جوزف پریسلے صاحب کی بلبلے پانی والی ایجاد نے کیمیا کے میدان میں تباہی مچا دی۔ ادھر ادھر کیمیا دان یہ گیس بنا کر اسے ہر طرح کے سافٹ اور ہارڈ مشروبات میں ملانے لگے۔ یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ اس کے بلبلے بے جان مشروبات کو نئی جلا بخشتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایسی مضبوط بوتل بنائی جائے جو گیس کا دباؤ برداشت کر سکے اور جسے کھولنا بھی آسان ہو۔ اس لیے کاٹ نیک بوتل المعروف بنٹا بوتل ایجاد ہوئی۔ مشروب بھرنے کے بعد ایک مشین گیس بڑے دباؤ سے محلول میں مکس کرتی ہے اور ماربل یا شیشے کا بنٹا اچھل کر بوتل کا منہ بند کر دیتا۔ یوں گیس دباؤ کے تحت بھری رہتی۔ جب مشروب پینا مقصود ہو تو انگوٹھا دبا کر بنٹا نیچے گرائے، بلبلے اڑاتی ہوئی بوتل کا مزہ لے۔ اس کا موجد واقعی بڑا عقل مند انسان تھا۔ آج کے جدید سافٹ ڈرنک بنتے جوزف پریسلے کے اصولوں پر ہی ہیں، لیکن ان میں کئی اجزاء ملائے جاتے ہیں۔ مثلا
پانی، شکر، گلوکوز، فریکٹوز، سیکروز، ریفائنڈ شوگر، سوڈیم سائٹریٹ، سوڈیم بینزوئیٹ، کیفین، فاسفورک ایسڈ۔ اس کے علاوہ کچھ اجزاء ایسے ہیں جو خفیہ ہیں، جن کا علم محض کمپنی کے مالک اور چند قابل اعتماد ملازمین کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، اور بہت سی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی بھری جاتی ہے۔ تو یہ تھی سافٹ ڈرنک کی ہسٹری کہ سافٹ ڈرنک کو کیسے بنایا گیا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سافٹ ڈرنک کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔